MPs کے جو سیکلے بیرر کا رائٹ ہے اس پہ حملہ کیا جا رہا ہے. پاکستان میں جو ساری جماعتیں ہیں, چاہے وہ مسلم لیگ نواز ہو, پاکستان پیپلز پارٹی ہو, دوسری جماعتیں بھی, ہم سینٹ الیکشنز میں الیکٹورل ریفارمز, کمپریہنسو الیکٹورل ریفارمز کے حامی ہیں. لیکن یہ حکومت اس میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے. وہ صاف و شفاف الیکشنز, غیر متنازع الیکشنز نہیں چاہتے ہیں. اگر وہ واقعی چاہتے تھے تو بہت ہی ٹائم تھا. تو 3 سال سے حکومت میں ہے, بہت ہی ٹائم تھا کہ وہ کمپریہنسو الیکٹورل ریفارمز اور اس کے ساتھ ساتھ جو قانون سازی کو ضرورت ہوتا, جو آئین میں ترمیم کی ضرورت ہوتا, اس پہ وہ بات کام بھی کر سکتے تھے. مگر ان کا نیت خراب تھا. پہلے وہ امید رکھ رہے تھے کہ ان کو سینٹ میں بالکل ایک فری ہینڈ دیا جائے گا, ان کا مقابلہ بھی نہیں کیا جائے گا. جب ان کو پتا چلا کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ سینٹ میں ان کا واقعی مقابلہ کر رہی ہیں, اور ان کو پہلے سے ہی پتا ہے کہ اپنے MPs, اپنے MNAs ان سے ناراض ہیں, ان سے سخت ناراض ہے, اپنے MPs اور MNAs پہ ایک نو کانفیڈنس شو کر پہلے انہوں نے عدالتی ریفرنس فائل کیا, پھر انہوں نے ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا بل کمیٹی کے تھرو فورس کیا, کوئی ڈبیٹ کے بغیر, کوئی بات چیت کے بغیر, کوئی اپوزیشن کی انپٹ کے بغیر. تو اگر آپ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا بل پیش کر رہے ہو, اگر آپ کا وفاقی وزیر نیشنل اسمبلی کے فلور پر کہہ رہے ہیں کہ کہ یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت ہے, مطلب آپ بھی مان چکے ہو کہ یہ ایک آئینی ایشو ہے, ایک کانسٹیٹیوشنل ایشو ہے, اور اس میں تبدیلی لانے کے لیے آپ کو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنا پڑے گا. مگر اس کے بعد جب آپ ایک آرڈیننس نکالتے ہو, جو ایک آرڈیننس کے تھرو تو آپ کانسٹیٹیوشن چینج نہیں کر سکتے ہو, آپ پھر کہہ رہے ہو کہ یہ ایک لیجسلیٹو چینج کی ضرورت ہوگا, تو یہ کھلم کھلا ایک کانٹرڈکشن بھی ہے. ان کا اپنا پوزیشن میں ایک کنفیوژن اور ایک کانٹرڈکشن ہے, اور ہم امید رکھتے ہیں کہ نہ ہمارا عدالت اس کو اجازت دیں گے, جہاں الیکشن کمیشن نے بھی صاف کہا ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشنل الیکشنز ہے, جہاں تاریخ ہمارے سامنے ہے, جہاں کورٹس کے پریسیڈنٹس موجود ہے, اور ہم انشاءاللہ تعالی obviously ریفرنس تو چل رہا ہے کورٹ میں, مگر ہم اس آرڈیننس کو بھی چیلنج کریں گے, اس آرڈیننس کو بھی چیلنج کریں گے, اور انشاءاللہ تعالی آئین اور قانون کے تحت الیکشنز ہوں گے. اگر خدا نہ خواستہ یہ سازش کامیاب ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی بڑا حملہ ہوگا پاکستان کی جمہوریت پہ, پاکستان کی پارلیمان پہ, اور پاکستان کے انتخابات پہ. اگر یہ سازش کامیاب ہوتا ہے تو you might as well lock the provincial assemblies and the national assemblies of Pakistan. ان کا فائدہ یہ کیا ہے, ممبرز کو ووٹ ڈالنے کا فائدہ کیا ہے, ان کا کوئی رائے کا حق ہونا چاہیے کہ وہ اپنا مرضی سے جو وہ کام کرنا چاہے, چاہے وہ لیجسلیشن ہو, چاہے وہ آئین میں ترمیم ہو, چاہے وہ ووٹ ہو, وہ ان کا حق ہے کہ ہم اپنا جو فورم ہے اس کے تھرو وہ کام کرے. اگر پریزیڈنٹس کے دفتر سے یا کورٹ کے تھرو لیجسلیشن ہونا ہے تو پھر آپ نیشنل اسمبلی کو اور پروونشل اسمبلی کو بند کرے, ان کے کوئی رول ہی نہیں رہا جمہوریت میں اور اس ریاست کے چلانے میں. ساتھ ساتھ آپ یہ پریسیڈنٹ کو دیکھیں, اٹس ناٹ اباؤٹ جسٹ ویئر ڈو یو اسٹینڈ آن اوپن بیلٹ اینڈ کلوز بائی. یہ پریسیڈنٹ دیکھیں, اگر یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو جاتا ہے تو ہر الیکشن سے پہلے نیشنل اسمبلی ڈیزالو ہو گیا, کوئی نیشنل اسمبلی نہیں ہے, تو پھر پریزیڈنٹ آرڈیننس نکالے گا کہ یہ الیکشن جو ہے یہ بھی اوپن جنرل الیکشن کا ووٹنگ ہوگا, فیس بک پولنگ کے مطابق آپ اپنا فیس بک پیج پہ جا کے ووٹ ڈالیں گے, اور ہم بھی بے بس ایسے دیکھیں گے کہ ہم کوئی قانون سازی نہیں کر سکتے اسلام ہاؤس میں نہیں. یہ بہت ہی
خطرناک پریسیڈنٹ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کا یہ سٹیپ بہت غیر ذمہ دارانہ سٹیپ ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ سارے جو حکومت کے سہولت کار ہے ان کو بھی یہ سمجھ آنا چاہیے کہ اس قسم کا پریسیڈنٹ سیٹ کر کے جو خطرناک راہ پہ ہم چل رہے ہیں وہ بالکل ایک غلط میسج اور غلط پیغام اب ملک کے اندر اور ملک کے باہر جائے گا۔ اب کافی امیدوں ہمارا سپریم کورٹ سے وابستہ ہے کہ وہ غیر جانبداران اور غیر سیاسی آئین اور قانون کے مطابق جو فیصلے ہیں دیے جائیں گے، اور پھر انشاءاللہ تعالی اس کا کوئی چانس نہیں ہے کہ یہ آرڈیننس الیکشن تک رہے گا۔ جہاں تک سینٹ الیکشنز کی بات ہے، ہم نے obviously فیصلہ کیا تھا کہ ہم ان کے مقابلہ کریں گے۔ میں آپ سب کے سامنے کہنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ممبران پارلیمان صوبائی اسمبلی اور ممبران نیشنل اسمبلی، ہمارے لیے سیکرٹ بیلٹ تو سب کے لیے اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ ڈالنا زیادہ آسان ہے۔ بہت ہی اس قسم کا نظام میں جہاں نیب نہ صرف اپوزیشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے سیاسی سطح پہ، مگر حکومت کے طرف سے اپنے اتحادیوں پہ اور اپنے ممبران کے خلاف بلیک میل کرنے کے لیے بھی اعتماد ہوتا ہے۔ تو obviously the حکومت and everybody who is concerned کہ ان کا اپنے ممبرز کے نیشنل اسمبلی ممبرز پہ، پروونشل اسمبلی ممبرز پہ they don't have the confidence, they're under this false impression کہ اگر ہم اوپن بیلٹ سے الیکشن کروائیں گے تو شاید وہ اپنے ممبرز، اپنے سینیٹرز منتخب کرنے کے لیے زیادہ آسانی ہوگا۔ میں ان کو بتانا چاہوں گا کہ آپ کے ممبران آپ کے خلاف اوپن ووٹ دینے کو تیار ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالی اوپن ووٹ میں سے زیادہ مشکل ہوگا، مگر آپ کو اوپن ووٹ میں بھی مقابلہ کرنے کو تیار ہے، اور انشاءاللہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ آپ کو اوپن ووٹ میں بھی ٹف ٹائم دیں گے۔ لیکن اگر آپ کے لیے یہ ایکسیپشن دیا جاتا ہے، اگر آپ کے لیے پھر سے یہ ایکسیپشن ایک جماعت اور ایک آدمی کے ایگو اور انا کو سیٹسفائی کرنے کے لیے پاکستان کی آئین کو پامال کیا جاتا ہے، تو یہ صاف ایک پیغام دیا جائے گا پاکستان کے جمہوری قوتوں کو، سارے اداروں کی طرف ایک پیغام دیا جائے گا کہ آپ جو بات کرتے ہو کہ سسٹم کے اندر رہ کے سسٹم کا مقابلہ کرے، سسٹم کے اندر رہ کے جمہوریت کی بات کرے یا جمہوریت کے لیے جدوجہد کرے، وہ سسٹم کے اندر رہنے کا جو کیس ہے وہ تھوڑا کمزور پڑ جائے گا۔ اور ہم سوچنے پہ جہاں آپ ہر چیز آپ بولنے کے حق بھی لیں گے ہم سے نیشنل اسمبلی میں، قائد حزب اختلاف کو بھی بولنے کا حق آپ ان سے چھینیں گے نیشنل اسمبلی میں، آپ ہمیں ڈیبیٹ کرنے کے اہم ایشوز پہ اجازت نہیں دیں گے۔ اگر آپ ہمارا ووٹ کا حق اور وہ بھی اس طریقے سے چھینیں گے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ساری جماعتوں کی طرف سے ایک سیریس جو ہے ریاکشن آئے گا۔ انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی اس آرڈیننس کو بھی چیلنج کر رہے ہیں، ہم سندھ حکومت کے تھرو اور میاں سینیٹر سابق چیئرمین رضا ربانی کے تھرو ریفرنس کا جو سلسلہ چل رہا ہے سپریم کورٹ میں، اس پہ ہم اپنا پوائنٹ عدالت کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور کل ہم پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا جو حیدرآباد میں جلسہ ہوگا انشاءاللہ تعالی حیدرآباد میں دم مست کلندر ہوگا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو لوکل پارٹی ہے کافی زور و شور سے اپنی محنت جاری ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس صوبے کے عوام کی جو رائے ہے اس پہ اور جمہوریت پہ وہ کل آپ کے سامنے پورے پاکستان کو ضرور نظر آئے گا۔ یہ ہمارا انشاءاللہ تعالی تیاری ہے ہمارا مہنگائی مارچ کے لیے جو 26 مارچ پہ انشاءاللہ تعالی ہمارا احتجاجی سلسلہ کا جو آغاز ہوگا، اور میں یقین رکھتا ہوں
کہ جس طریقے سے چاہے وہ MRD کی موومنٹ ہو چاہے وہ ARD کی موومنٹ ہو, سندھ کے عوام نے بھرپور طریقے سے ان موومنٹس میں اور جمہوریت کے حمایت کے لیے محنت کیا ہے. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی کہ مارچ 26 کا بھی مہنگائی مارچ میں یہاں کے عوام اپنا نظریات کے لیے, اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کرتے رہیں گے. اور اس ماحول میں جہاں تاریخی بے روزگاری ہے, تاریخی غربت ہے اور تاریخی مہنگائی ہے, انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان کے عوام کے ساتھ مل کے ان مسائل سے میرا سوال یہ ہے کہ ابھی آپ کی مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات ہوئی, ایک تو اس میں کوئی خاص بات ہوئی اپوزیشن کے اتحاد سے متعلق, اور دوسرا یہ کہ ایک بات پھر باتیں ہو رہی ہیں کہ مریم نواز شریف پر کوئی نیب کا نئے کیس کھولے جا رہے ہیں, آپ کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں, اور چیف منسٹر سے مراد علی شاہ کے خلاف نیب ریفرنس باتیں, یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ابھی ہمارا بالکل ہمارا میٹنگ ہوا, ہمارا پورا جو اوور آل سچویشن ہے اس پہ بھی تبصرہ ہوا. ہم نے جو یہ آرڈیننس کی کوشش ہے اور یہ دھاندلی کا کوشش جو سینٹ الیکشنز میں یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کا بھی ہم نے مزاحمت کیا. اپنا مہنگائی مارچ کی موبلائزیشن کے لیے جو ہر ڈسٹرکٹ میں سارے جماعتیں مل کر آواز اٹھانے اور احتجاج کرنے کا سلسلہ جو اس مہینہ میں ہوگا اس پہ ہم نے زور دیا. جہاں تک نیب ہے ان کا کوشش تو کب سے چل رہا ہے اور وہ اپنی کوشش بالکل شاید جاری بھی ہے. ہم نیب سے نہ آج ڈرے نہ کل ڈرے ہیں, اور ہم ان کا ہر ہتھ کنڈا کا مقابلہ کرنے جانتے ہیں. میں پہلے بھی آپ کے سامنے بیٹھ کے کہا, میں نے اسی روم میں شاید پریس کانفرنس کیا ہے کہ اگر ان میں ہمت ہے تو گرفتار کرے. ابھی تک تو ہمت نہیں رہا ہے, دیکھتے ہیں آگے جا کے کیسے ہوتا ہے. اور جہاں تک مریم شریف صاحبہ ہے, ہم نے پہلے بھی اس میں مزاحمت کیا ہے کہ سیاسی طریقہ کار جو ہر پاکستانی جانتا ہے کہ نیب اگر ایکشن میں آتا ہے تو اپوزیشن کے لیے ایکشن میں آتا ہے, اور اگر نیب یہ سلسلہ جاری رکھے گا تو ہم بھی اپنا کوشش میں لگے ہوئے ہیں, اور مارچ 26 تک تو ہم ویسے ہی ان کی طرف آ رہے ہیں. تو اگر وہ ہمیں اس سلسلے میں بلانا بھی چاہتے ہیں ہمارا کوئی مسئلہ نہیں. میں 100% اگری کرتا ہوں. اگر DG ISPR نے کہا ہے کہ فوج کو سیاست میں نہیں گھسیٹا جانا چاہیے تو میرا تو یہ مقصد ہے, یہ تو میرا پارٹی کا بنیادی اصول ہے کہ فوج کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے سیاست میں. تو اس میں کیا کانٹرڈکشن ہو سکتا ہے؟ چیئرمین صاحب جب بھی سینٹ کے الیکشن ہوتے ہیں تو آپ کے ایم پی اے یعنی پورے پاکستان کے ایم پی ایس بکتے ہیں. پچھلی دفعہ جب الیکشن ہوا تھا تو پی ٹی آئی کے 16 ایم پی اے بکے تھے. میں اعتراض تو ابھی ایک منٹ سوال ہوتے تھے تو جب ایم پی ایس بکیں گے تو کچھ نہ کچھ تو اسی پہ میں اعتراض کرتا ہوں. فرسٹ آف آل آپ کہتے ہو کہ ایم پی ایز بکتے ہیں, آپ ایسے ہر ایم پی اے کے لیے اور ہر ایم این اے کے لیے بالکل نہیں کہہ سکتے. میں مانتا ہوں کچھ گندے اندھے ہوں گے جنہوں نے ماضی میں اپنے ووٹ غلط طریقے سے دیے ہوں گے, لیکن زیادہ تر لوگ اپنی زمین کے مطابق ووٹ دیتے ہیں. اور جب ایسی صورتحال ہے آپ بجٹ کا ووٹ جو ہے چلے آپ کو پارٹی لائن کو فالو کرنا پڑتا ہے, نو کانفیڈنس ووٹ پہ آپ کو پارٹی کا لائن فالو کرنا ہے, بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن اوپن بیلٹ ہو یا اوپن بیلٹ نہ ہو کوئی پابندی نہیں ہے ایم پی ایس پہ اور ایم این ایس پہ کہ وہ اپنا ووٹ اپنی مرضی کے مطابق نہ دے. تو یہ ہم چاہتے ہیں کہ اختیار رہے
ممبران کے ساتھ کہ وہ اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ دے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کا سیکرٹ بیلٹ کا حق جو ہر شہری کا آئینی حق ہے, اور یہ آئینی حق پہ اگر سپریم کورٹ کی طرف سے کوئی ریورسل ہوتا ہے تو یہ گرے بیسک ڈاکٹرن آف نیسیسٹی کے مطابق جیسے فیصلے کیے جاتے ویسے ہوگا. اتنا سنگین حملہ جمہوریت پہ ہوگا. جہاں تک طریقہ کار کیا ہونا چاہیے سینٹ الیکشنز میں, کیا ہم اس طریقہ کار میں کوئی بہتری لے آ سکتے ہیں جس سے ہم جو خرید و فروخت ہوتا ہے اس کو روک سکتے ہیں, اس پہ ضرور بات ہونا چاہیے. اس پہ ضرور قانون سازی اور آئین میں اگر تبدیل لانا چاہیے تو آئین میں تبدیل لے آنا چاہیے. اس کے لیے پی ڈی ایم میں ہر جماعت نے کہا ہے ہم اس آئین اور اس قانون سازی کرنے کے لیے الیکشنز میں ریفارم پیکج لے آنے کے لیے تیار ہے, مگر یہ نہیں چاہتے ہیں کہ الیکٹورل ریفارمز ہو. یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہم مل بیٹھ کے لیجسلیشن کریں. وہ چاہتے ہیں کہ وہ ڈکٹیٹ کرے اپنے الیکشنز میں جو اپنے ممبرز اور اپنا ایم این ایز اور ایم پی ایز جو اپنے مرضی کے ووٹ دینا چاہتے ہیں اور ان کے یہ اجازت نہیں دینا چاہتے. اور ان کو پتا ہے کہ اگر یہ ہو جاتا ہے, اگر یہ آئین کے مطابق, قانون کے مطابق, جمہوری طریقہ کار کے مطابق اور اس ملک کا پریسیڈنٹ کے مطابق ویسے ہی الیکشن چلتے ہیں تو پوری دنیا کو نظر آئے گا کہ جو میجورٹی یہ کلیم کرتے ہیں وہ میجورٹی ان کے پاس نہیں ہے. تو شاید اس حقیقت کو چھپانے کے لیے یہ حکومت اور ان کے سہولت کار اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں. مگر میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ اس قسم کا حق کنڈا ایک آدمی کے لیے ایک الیکشن سے پہلے ایسے کرنے کا کیا کانسیکوینسز ہوگا, ان کو یہ بھی اندازہ نہیں ہے. اگر خدا نہ خواستہ ایسا چیز ہوگا, آپ دیکھیں گے, آپ سب دیکھیں گے کہ یہ ایک بہت بڑا بلنڈر ہوگا. چیئرمین صاحب یہ بتا دیں کہ آپ نے آج تک جو سیاسی پتے کھیلے ہیں تقریباً آپ کامیاب نظر آئے ہیں. خاص طور پہ جو مولانا کا اعلان تھا کہ ہم پٹی کی طرف ہی جائیں گے, اسلام آباد کی طرف ہی جائیں گے, تو آپ نے کہا کہ ہم اسلام آباد جائیں گے, تو مولانا صاحب بھی اسلام آباد ہی آ رہے ہیں. تو اس وقت آپ کی اصل لڑائی کس کے ساتھ ہے؟ جہاں تک چاہے ہم اسلام آباد پہ جائیں یا پنڈی پہ جائیں یا جو اس پہ تو میرا پورا پی ڈی ایم کا فیصلہ ہے, اور مولانا صاحب نے کبھی کوئی حتمی ڈیسٹینیشن اعلان نہیں کیا. بالکل اس پہ غور کیا گیا تھا, ڈیبیٹ کیا گیا تھا کہ کیا ہمیں اسلام آباد جانا چاہیے, پنڈی جانا چاہیے, اور پی ڈی ایم کا جو مکمل فیصلہ تھا, جو حتمی فیصلہ تھا, وہ آپ کے سامنے ہے. اور اس میں ہمارا جو جد و جہد ہے, جو ہمارا کوشش ہے, وہ چاہے اسلام آباد میں ہو یا پنڈی میں ہو, میرا خیال میں اس کا کم اثر ہوگا. اس لیے جب یہ لانگ مارچ شروع ہو جائے گا تو پنڈی پہنچنے سے بہت ہی پہلے ہمارا تعداد اور ہمارا قوت اور طاقت سب کو نظر آئے گا. میرا آپ سے یہ سوال ہے, آپ نے اسلام آباد جانے کی بات کی, تو اگر اپارا والوں کی سینٹ الیکشن میں مداخلت نہیں ہوتی, جن لوگوں کا اپارا میں دفتر ہے ان کی اگر سینٹ الیکشن میں مداخلت نہیں ہوتی تو آپ اپنا چیئرمین لانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ جہاں تک اپارے والے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ نہ صرف سینٹ الیکشن مگر ان کا کوئی سیاسی رول نہ ہو. اگر ان کا کوئی سیاسی ونگ ہے وہ پھر فور بند کیا جائے. اور ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ہمارا اسٹیبلشمنٹ نہ الیکشنز میں نہ سیاست میں حصہ ڈالے. اگر سینٹ الیکشنز ہو جاتے ہیں اور سینٹ الیکشنز میں یہ واضح ہوتے ہیں کہ پی ٹی آئی ایز اے پارٹی contested these elections on their own and ان کو دوسری طرف سے کوئی مدد نہیں ملا ہے, تو میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کی جمہوریت کے لیے جیت ہوگا, یہ پورا نظام کے لیے جیت ہوگا. اور میں اس کو نہ صرف ویلکم کروں گا, یہ تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اگر خدا نہ خواستہ
ادارے اس الیکشن میں بھی متنازع ہو تو نہ صرف ان ادارے کے لیے مگر پورے پاکستان کے لیے یہ ایک متنازع قدم ہوگا اور اس کا غلط کانسیکوینسز ہوں گے. میں امید رکھتا ہوں کہ ہم 2018 سے اور ماضی سینٹ کے الیکشن سے کافی کچھ سیکھ چکے ہیں اور ایسا کوئی غلطی نہیں کیا جائے گا. ارباب جاگو آج بڑا شریفوں کے پیچھے بیٹھا ملاقات ہوئی تھی آپارا والوں سے اور وہاں پر کچھ وزیروں نے کہا تھا کہ ہم گارنٹی دیتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوگا مداخلت نہیں ہوگی. پھر گلگت کے انتخابات آپ نے دیکھے کیا بتایا جائے. ایک تاثر تھا کہ شاید سہولت کا تھوڑے پیچھے ہٹے لیکن ابھی آرگومنٹ سارے معاملے میں تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ سہولت کا کچھ سیکھے نہیں لگتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں تک عمران خان کی یہ حکومت ہے یہ صرف اور صرف اس لیے آج تک چل رہا ہے کہ اس کو اسٹیبلشمنٹ کا سپورٹ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے پاس آرگینک میجورٹی نیشنل اسمبلی میں نہیں ہے اور زبردستی ان کے نہ صرف اتحادی مگر ناراض رہنما کبھی کوئی نیب کے تھرو یا کبھی کوئی دوسرے ہتھ کنڈے تھرو جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے تھے کو مجبور کر کے اور جمہوریت کو انڈرمائن کر کے اس کٹ پتلی کو ہم سب پہ مسلط کیا گیا ہے جس کے نتیجے میں جو پاکستان کی فورن پالیسی پہ کانسیکوینسز ہوئے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. جو پاکستان کی معیشت پہ تاریخ میں سب سے زیادہ بے روزگاری غربت اور مہنگائی چل رہا ہے وہ اسی غلطی کی وجہ سے ہوا ہے. جہاں ہمارا امید تھا کہ گلگت بلتستان کے الیکشنز میں اس قسم کا دھاندلی نہیں کیا جائے گا ویل انفارچونیٹلی جو کچھ ہوا وہ سب آپ سب کے سامنے ہے. لیکن ہم بلیو کرتے ہیں کہ ہمیں بار بار جو ہے اس لیے ہم سیاستدان ہیں ہمیں سیاسی لڑائی سیاسی فورمز پہ لڑنا ہے. تو میرے لیے سیاسی لڑائی لڑنے کے لیے جو میدان موجود تھے ایک جنرل الیکشن یا بائی الیکشن یا اس قسم کا الیکشن ہوتا ہے دوسرا جو پارلیمانی الیکشنز ہوتے ہیں یا تیسرا احتجاج. ہم سارے فورمز میں یقین رکھتے ہیں کہ ہمیں لڑنا چاہیے. جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کا رول پاکستان کی سیاست میں یا ریاست میں ایٹسٹرا وہ تو ہمارا تاریخ کا حصہ ہے ہمارا ایک تاریخ اور آج کا حقیقت ہے. لیکن ہمیں اپنا جد و جہد جاری رکھنا ہے اور ہم ہر فورم پہ اس حقیقت سے اور اس ریالٹی سے مقابلہ کرتے رہیں گے جب تک انشاءاللہ تعالی ہم کامیاب نہ ہو. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ضرور کامیاب ہوں گے. اس لیے یہ نہ صرف ملک کا مفاد میں ہے کہ ہم عوام پہ اعتماد کریں اس ملک کے عوام پہ اعتماد کریں کہ وہ اپنے مستقبل کے فیصلہ کرے وہ خود اپنے حکمران کے فیصلہ کرے اور یہی اگر طریقہ کار اپنایا جائے گا تو پھر نہ صرف ہم پاکستان کی معیشت کو چلا سکیں گے نہ صرف پاکستان کی وقار کو پوری دنیا میں بلند کر سکیں گے لیکن یہ سارے ادارے جو متنازع ہو رہے ہیں وہ بھی اتنا متنازع نہیں ہوں گے. آپ کی عارضی پریس کانفرنس سے ہم یہ مطلب اخذ کریں کہ حالات کوئی بھی ہو اوپن بیلٹ سیکرٹ بیلٹ شو آف ہینڈ کچھ بھی ہو پیپلز پارٹی ہر حال میں سینٹ کے الیکشن میں جاتی ہے. ہم ہر محال میں مقابلہ کریں گے ہم ہر محال میں ان کو ایکسپوز کرنے کی کوشش ضرور کریں گے. اگر خدا نہ خواستہ ایک بار پھر الیکشنز کی
में इतने फ्लॉज हो, हर इदारा हर हथकंडा इस्तेमाल किया जाए कि एन वक्त में इलेक्शन से पहले आप रूल्स भी चेंज करें एक पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए, तो मैं समझता हूं कि हमारा केस में, हमारा बयानिया में जो हम मुल्क के अवाम के सामने रख रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, इदारे अपने अपने काम नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इसमें लगे हुए हैं कि इमरान खान को हमें बचाना है, कोई उस पर तवज्जो नहीं दे रहा है कि अवाम को कौन बचाएगा। हम समझते हैं कि अगर इस साजिश में वो कामयाब होते हैं, बॉल टैंपरिंग, कल के इलेक्शन की सेनेट इलेक्शंस की रूल्स सेनेट इलेक्शन से एक हफ्ता पहले चेंज करते हैं, तो हमारा बयानिया में और मजबूती आएगा, हमारा पाकिस्तान के अवाम को ये नजर आएगा कि इनके लिए तो हर कानून चेंज करने को तैयार है। अगर पब्लिक भी हो, क्लोज भी हो, हम अपना मैदान नहीं छोड़ेंगे, हम फिर भी उनका मुकाबला करेंगे। और मैं उनको वाज़ेह कर दे कि फिर से गिन लो आपके मेंबर्स में, जी ज्यादा कंफर्टेबल लोग होंगे कि वो सीक्रेट बैलेट पे वोट दे, मगर इंशाअल्लाह ताला हम आपको ओपन वोट्स भी दिखाएंगे। थैंक यू।